الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں یہ عید الاضحیٰ اور عید قربانی کا خوشیوں اور مسرت والا دن عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں عیدگاہ کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، ہمیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا کرم اور فضل ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا. آپ کا امتی ہونا یہ ہمارا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت کی چیز ہے. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے تو اللہ کے نبیوں نے بھی دعا کی تھی اور اللہ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا فرما دے، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے یہ شرف عطا فرمایا. اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم اور ایک خاص فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو پورے سال کے اندر بعض ایسے مواقع عطا فرماتا ہے، بعض ایسے اوقات اور ایسی گھڑیاں عطا فرماتا ہے، اور ان مواقع میں اور ان گھڑیوں میں مخصوص اعمال کرنے کی تاکید کرتا ہے اللہ رب العزت، تاکہ یہ امت ان مخصوص گھڑیوں میں مخصوص عمل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ اور اللہ کی محبوب ترین امت بن جائے اور محبوب ترین لوگ بن جائے. اس لیے اللہ بارہا پورے سال کے اندر ہمیں ایسے موقع عطا فرماتا رہتا ہے، ہمیں ایسے اوقات، ایسی قیمتی گھڑیاں دیتا رہتا ہے کہ بندہ ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں اور ان مواقع میں اللہ کا مخصوص عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. چنانچہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینوں میں دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا، رات میں تراویح کی نماز پڑھنے کا اور اپنے پورے اوقات کو تلاوتی کلام اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی ذکر کے اندر جو ہے مشغول رکھنے کا ہمیں حکم دی. اس لیے دیا تھا کہ بندہ اس مقدس مہینے کے اندر دنوں میں روزہ رکھ کر، رات میں تراویح کی نماز پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر اور اللہ کا قریب بندہ بن جائے، اللہ کا مخصوص بندہ بن جائے جس پر اللہ کی ہر وقت نظر رحمت رہے. اسی طرح رمضان کے اندر شب قدر بھی ہمیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ اس شب قدر کے اندر بندہ اللہ کے نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے. رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ ہمیں حج کے مہینے عطا فرما دیتے ہیں. رمضان کے بعد کے جو 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ تینوں حج کے مہینے کہلاتے ہیں.
تو ان کے 3 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو حج جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تاکہ حج کے ارکان اور حج کی مناسک ادا کر کے بندہ اللہ کا قریب ترین بن جائے اور اللہ کا انتہائی محبوب بندہ بن جائے۔ اور پھر انہیں اوقات میں سے یہ جو ذی الحجہ جس کی آج 10 تاریخ ہے اور 10 تاریخ کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ جو چاند نظر آنے سے لے کر کے یہ آج 10 تاریخ ہے، یہ جو ایام ہیں یہ بھی اللہ کے جو ہے نا قرب حاصل کرنے کے بہترین ایام۔ ان ایام کے اندر بھی جو جس بندے سے جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ مخصوص ایام ذی الحجہ کے 10 ایام اسی لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم ان ایام کے اندر عمل کر کے اللہ کا وہ قرب حاصل کر لیں، اللہ کے اتنے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں کہ ایک بندہ کئی سالوں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے جس مقام کو ہم ان ایام کے اندر اللہ کی عبادت کر کے حاصل کریں۔ اور پھر یہ جو قربانی آج کا دن ہے، قربانی کا دن، یہ بھی اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا تاکہ ہم لوگ قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے مخصوص بندے بن جائیں جس پر اللہ کی ہر وقت نظر عنایت اور خصوصی جو ہے نا نظر رہے، اور اللہ کے انتہائی محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ قربانی کو بھی ہمیں اس امت محمدیہ کے اوپر اسی لیے لازم کیا گیا۔ تو آج اللہ نے یہ قربانی کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت بڑا دن ہے، انتہائی عظیم الشان، اور اللہ رب العزت سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی قریب کرنے والا دن ہے، اور اس دن کا یہ عمل ہے قربانی کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آج کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت کو اپنی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ آج کے دن سب سے زیادہ جو اللہ کو پسندیدہ اور محبوب عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح، اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ یہ اتنا اہم عمل ہے، اتنا اللہ سے قریب کرنے والا، اللہ سے جوڑ دینے والا عمل ہے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں، تو میرے بزرگوں چھری چلانے کی وجہ سے جو خون کے قطرے نکلتے ہیں وہ قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے یہاں پہلے قبول ہوتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کی وجہ سے جو خون آیا وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کے یہاں پہلے قبول ہوتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اتنا اللہ کے لیے مخصوص بڑی عمل ہے۔ اللہ رب العزت عمل کو کرنے میری بہت زیادہ قریب ہے۔ اور میرے بزرگوں، قربانی اسلامی شعائر میں سے اسلامی شعار کے دن کسی بھی قوم کا مخصوص پہچان، کسی قوم کی مخصوص نشانی اور علامت، لوگ اس علامت کو دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ فلاں ہے۔ علامت یہ مسلمانوں کی پہچان، چہرے پہ داڑھی سجائے رکھنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ بستی کے اندر مسجد کا ہونا مسلمانوں کی پہچان ہے۔ میناروں پر نظر آنا اور اذانوں کی آوازیں سنائی دینا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ نماز پڑھنا ہمارا شعار ہے، ہماری علامت اور پہچان۔ رمضان کے اندر روزے رکھنا، تراویح کی نماز پڑھنا
یہ ہمارا مخصوص عمل ہے، ہماری پہچان۔ حج کا احرام باندھنا اور احرام باندھ کر تلبیہ کرنا یہ ہمارا مخصوص عمل ہے، ہماری مخصوص علامت اور ہمارا شعار۔ اسی طرح میرے بزرگوں، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی بھی اس امت کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان اور علامت ہے۔ قربانی کرنے والے عمل سے ہم دوسروں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے قربانی کا عمل کرتا ہے۔ مسلمان کے علاوہ اس مخصوص طریقے پر کوئی قربانی نہیں کرتا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ہماری قومی علامت اور ہماری نشانی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارا شعار ہم سے چھوٹ نہ جائے، میں اس کا ہمیشہ بھرپور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، واجب قربانی کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، تو ہم اپنے وہ مرحوم اعزاء اور اقارب رشتے دار جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کرے تاکہ اللہ قربانی کا ثواب اپنی روحوں کو پہنچائے۔ ملکوں کی طرف سے کرنا واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو یہ مستحب ہے، ہمیں کرنی چاہیے، اس سے ملکوں کو ثواب ملتا ہے۔ ورنہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، جس کی ملکیت میں اتنا مال ہے، اتنی نقدی رقم ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے، اگر کوئی اتنے مال کا مالک ہے تو شرعاً اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ایک واجب کو چھوڑنے والا ہوگا اور بہت گناہگار بھی ہوگا۔ قربانی چھوڑنے والے کے لیے وہی بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا، من وجد ساعة فلم يزه فلا يقربن مصلانا۔ اگر اللہ نے کسی بندے کو وسعت دی ہے، یہ گنجائش دی ہے، اس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر کے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج کے دن قربانی نہیں کرتا ہے، تو اس کا حق تو یہ ہے کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ۔ قربانی گنجائش ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اتنا مال دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید کا دن اس کے لیے نہیں، لیکن یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ ایک جزر ہے، یہ ایک دھمکی ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ ویسے طاقت کے باوجود، مال ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو اسے عیدگاہ آنے سے روکا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ عیدگاہ آئے، عید کی نماز پڑھے، قربانی نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ مالے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عید کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ لائق تو اس بات کے ہے، وہ بندہ اس لائق ہے کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس کو عیدگاہ آنے سے روک رہے ہیں، نہیں، یہ دھمکی دے رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو جزا اور توفیق کر رہے ہیں تاکہ بندہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو۔ کوشش کریں کہ ہر بندہ اپنی طرف سے واجب قربانی کرے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک بڑا قیمتی بکرا خریدے اور اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں۔ بڑے جانوروں میں حصہ بھی لے سکتے، جو ایک معمولی مقدار، معمولی قیمت میں ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ بعض جگہوں میں جو ہے 1600 1700 روپے دے کر ہم اپنا ایک حصہ لے سکتے ہیں، واجب ہمیں اپنا ہے بڑے کا حصہ۔ تو میرے بزرگوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 10,000 15,000 20,000 کے اندر ایک بکرا خرید کر اور اللہ کے راستے میں ذبح کرے، تبھی ہماری قربانی واجب ہوگی۔ اگر یہ اللہ نے وسعت دی ہے اور اپنا بکرا ذبح کریں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم 1700 1800 2000 روپئے کے اندر ایک بڑے جانور میں حصہ لے کر بھی
کی واجب قربانی ادا کر سکے، اور یہ کام آج ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں کوشش کریں کہ یہ واجب قربانی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان اور ہماری علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکوثر کے اندر اس امت محمدیہ کو دو باتوں کا حکم فرمایا، فصلی لربک وانحر۔ تو بڑی اہم باتوں کا اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے وقت میں بہت قریب ہے۔ ابھی تک جن بھائیوں نے وضو نہیں کیا ہے اور وہ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں یا ادھر ادھر بیٹھے ہیں، میرے اسی درخواست ہے کہ جلدی وضو سے فارغ ہو کر یہاں تشریف لے آئیں، صفوں میں آ جائیں۔ عید کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، بہت جلد اب نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ جو ابھی راستے میں ہیں ان کو بھی فون کے ذریعے بتائیں جلدی پہنچ جائیں، نماز اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کے اندر دو اہم حکم فرمائے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربان کرو۔ لیکن ان دونوں حکم کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا ایک بہت بڑا انعام یاد کرایا، بہت بڑی نعمت یاد کرائی، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی، اس بات کو ہرگز آپ نہ بھولیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں، تقریباً 36 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ لکھا ہے، کوثر کے معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، یعنی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کے اوپر یہ انعام کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ بہت زیادہ بھلائی اور خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح کوثر کا معنی وہ جنت کی نہر، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جس نہر سے اپنے امتیوں کو پیالے بھر بھر کے پانی پلائے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ بہرحال کوثر کے بہت سارے معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے نبی کو اپنی ایک نعمت یاد دلائی کہ ہم نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا، آپ کو یہ امت عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فصلی لربک وانحر۔ اور اللہ کی طرف سے جب بندے کے اوپر خاص کوئی احسان ہو جائے، اس وقت بندے کا حق یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے اللہ نے جو ہمیں نعمت کی ہے، اللہ نے جو ہم کو نوازا ہے، اس پر ہم نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ فصلی لربک، اور آگے فرمائے وانحر، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے اوپر جو حکم نازل فرمائی اس امت کے لیے، اور اس حکم سے پہلے جو ایک نعمت یاد دلائی، وہ ہم اس امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کی نعمت کے بعد میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر نماز اور قربانی کی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے نماز اور قربانی کو ایک ساتھ رکھا، قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور اے نبی آپ کیوں کہتے ہو میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کا ہے۔ جینے اور مرنے کے اندر نماز بھی آ گئی، قربانی بھی آ گئی، لیکن اللہ نے ان دونوں کو الگ سے بیان کرنا، ان کی اہمیت بتلانا، ان کی فضیلت بتانے کے لیے کہ نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں
شکر یہ اللہ کا شکر خدا لانے کے لیے بہت بڑا عمل ہے. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں بھی جب بھی کوئی نعمت ملے اس نعمت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نمازیں کرتے اپنے مختصر ایک کے بارے عرض کرتے اپنے بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا عمل تو اس وقت ہمیں آج کے دن کرنا ہے وہ عید کی نماز کے بعد اپنے وہ رشتے دار اپنے وہ عزیز و اقارب جو یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور شہر خاموشہ کے اندر جا کر سو گئے. ایک ادھر بستی بستی ہے بالکل خاموش بستی, اس بستی میں ہمارے جو رشتے دار سوئے ہوئے ہیں آج کے دن ہمارا حق بنتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ہم ان قبرستانوں میں جائیں اور وہاں جا کر کے درود شریف پڑھیں ان شریف پڑھیں جس کو جتنی صورت یاد ہے جتنا کچھ پڑھ سکتا ہے پڑھے اور ان کی روح کو ثواب اپنے ان مردوں کو اپنے ان رشتے داروں کو جو یہاں سوئے ہوئے ہیں آج ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں. ہم وہاں جا کر کے جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سلام سناتے ہیں, وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے جواب کو نہیں سن پاتے ہیں, لیکن اللہ وہ ایک الگ دنیا ہے, عالم برزخ ایک الگ مستقل الگ عالم ہے. تو وہ عالم برزخ میں ہیں, وہ جس کیفیت میں بھی ہے اللہ ہمارا سلام ہم تک پہنچاتے ہیں, وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہاں جائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں, درود شریف کل وغیرہ پڑھ کر کے ان کا ثواب کریں. دوسری بات, ہم عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. تو ویسے صرف یہ رسمیں ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کی خاطر صرف عید ملن اور طور پر ہم دونوں معانقہ کریں, مصافحہ کریں, ایسی کوئی سنت نہیں ہے. البتہ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ عید کے دن ہم سب کو اکٹھا ہونے کا جمع ہونے کا موقع ملتا ہے. آج سے پہلے ہم اور آپ جمع نہیں ہوئے, آج اتفاق سے عید کے دن ہمیں یہ موقع ملا ہے. تو عید کے بعد ہم مصافحہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آج اکٹھا ہوئے. یہ نہیں کہ باقاعدہ عید کے دن یا جمعے کی نماز کے بعد اس طرح کا مصافحہ کرنا, معاہدہ کرنا کوئی سنت ہے, کوئی شریعت کا عمل ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ ہمیں جب آج کے دن ملے ہیں, اکٹھا ہوئے ہیں, سلام مصافحہ ضرور کرنے چاہیے, لیکن صرف ہمیں یہ رسمی مصافحہ نہیں, صرف یہ رسمی معاہدے نہیں, ہم اس طرح ملیں کہ اپنے دلوں کو صاف کریں. عید آئی اس لیے ہے کہ عید صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. عید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو ذبح کر دے, اپنی بڑائی کو ختم کر دے. آج کے دن اپنی بڑائی کو ذبح کر ڈالے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, ہر ایک کے بارے میں اپنا دل صاف کر لے. کسی سے کوئی دشمنی ہے, عداوت ہے, کدورت ہے دلوں میں, تو دلوں کو صاف کر دے. سب سے بڑا آج کا عمل یہ ہے کہ ہم جب مصافحہ کریں, گلے ملیں, تو رسمی ملنا نہ ہو, ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. اور دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی کی میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, بہت بڑی. آج کا ہر انسان, ہر نوجوان یہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے پاس مال آئے, اس کی روزی کشادہ ہو جائے, اور دوسری یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس زندگی کے اندر جیے, لمبی عمر چاہتا ہے. اور انسان کی کوئی تمنا ہوتی ہے لمبی عمر اس کو نصیب ہو جائے اور دنیا میں اس کو خوب مال دولت مل جائے. پوری ہم دنیا کے لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے مال حاصل ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق کشادہ ہو جائے, اس کی روزی کشادہ ہو جائے, اس کے پاس مال و دولت خوب آ جائے, اس کی عمر لمبی ہو جائے, تو اس کو یہ کرنا چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے.
ताल्लुकात कायम करे, उनके साथ मोहब्बतें करे। दिलों के अंदर अगर किसी तरह की कोई चीज है तो उसको खत्म कर दे, अपने ताल्लुकात को बहाल करे। जो आदमी अपने अजीजों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपना ताल्लुक सही माना में कायम रखता है, मोहब्बतों से नवाजता है, दिलों को साफ करता है, तो अल्लाह उसकी ये दोनों मसले हल करते हैं। अल्लाह उसको खूब लंबी जिंदगी अता फरमाए। जो सिला रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। तो आज के दिन हम भी ये अहद करें कि हम भी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। हम हर एक को माफ कर देंगे, किसी के मुतालिक अपने दिल के अंदर कोई कुछ भी नहीं रखेंगे। अल्लाह हमारी ये दोनों मामला हल करता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबा किराम ने ये सवाल पूछा, कुर्बानी का दिन है कि माँ ही अज़ही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हम ये जो कुर्बानियां करते हैं, जानवर ज़ुबह करते हैं, ये अल्लाह के नबी, इसकी हकीकत क्या है? ये क्या है? 10वीं की लीजा आई, हमने जानवर ज़ुबह कर दिया, आखिर इसकी हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, या सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये उनका तरीका है। फरमाया मालाना पिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, हमें खून बहाने से, एक जानवर को काटने से मिलेगा क्या? हमको क्या मिलेगा? फरमाया लिकुल्लि शाअतिन हसनत, जिस जानवर को तुम जुबा करोगे, उस जानवर की खाल के ऊपर जो बाल होते हैं, आपको हर बाल के बदले में एक नेकी। मेरे बुजुर्गों, जानवर की खाल के ऊपर कितने बाल होते हैं हम और आप गिन नहीं सकते। तो आज के दिन अल्लाह उस जानवर को जुबा करने से कितनी नेकी हमें अल्लाह फरमाएंगे, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। साहबा ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल, भेड़ और कुंबे के ऊपर तो ऊन होती है, और ऊन में तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं, वहां क्या मसला है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में भी आपको एक नेकी, वहां भी यही मामला है, अल्लाह हर बाल के बदले में नेकी अता करता है। तो ये बहुत अल्लाह से करीब करने वाला अमल है, कुर्बानी वाला अमल। मैंने पहले भी बताया, जिसमें आता है कि जब हम जानवर ज़ुबह करते हैं तो खून जमीन पर बाद में गिरता है और अल्लाह की यहाँ पहले कबूल होता है। इतना अल्लाह का पसंद अमल है, और ये अल्लाह के दो इंतहाई महबूब और प्यारे नबियों का जो है ना, एक आशिकाना और महबूबाना अदाएं हैं। उनकी जो है चंद मोहब्बत के और इश्किया काम है जो अल्लाह को इतने पसंद आए, अल्लाह को इतने पसंद आए, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको इस उम्मत के अंदर जिंदा कर और इस उम्मत के लोगों के ऊपर उसको वाजिब कर। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, एक खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त है, तो दूसरे ज़बीहुल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन कटाने वाला। इनको अल्लाह के इंतहाई लाडले और प्यारे पैगंबरों की ये तरीका है, ये चंद अताएं थी जिनको अल्लाह ने हज और कुर्बानी के तौर पर पूरी उम्मत पर लागू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपनी जिंदगियों के अंदर ये खुशियों का मौका बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कीमती घड़ियां हमें अपनी जिंदगियों में बार बार नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही माना में कुर्बानी की अहमियत और फजीलत समझकर लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़ुबह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.